میں بات کر رہا ہوں جناب کریم ظفر صاحب. ایک ایسا نوجوان کہ جب یہ بات کرتے ہیں تو لوگ سنتے ہیں. مجھے بہت عزیز ہیں. میری ان سے دو طرح کا رشتہ ہے. عمر میں بڑا ہوں, شفقت ہوتی ہے میری طرف سے ان کے لیے, محبت ہوتی ہے, لیکن میں ان کا احترام اس لیے کرتا ہوں کہ ادب میں ایک بلند قامت احترام کے درمیان کے نظر میں رہا ہوں. جب بھی ملا ہوں بغیر کسی تعبیر کے آپ سب بے چین ہوں گے کریم کو سننے کے لیے. تشریف لاتے ہیں جناب کریم ظفر صاحب. درود بھیجیے محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری آج کی اس گفتگو کا عنوان ہے دبستان انیس کا شاعر, اور چند جملے تمہیداً اور اس کے بعد جو بھی نکات پیش کر سکتا ہوں. یہ میرا منصب نہیں کہ میں کسی شاعر کے فن پر روشنی ڈالوں. ہاں, دوران مطالعہ روشنی حاصل کرنے کی غرض سے کچھ نکات کا مجتمع ہو جانا ادب کے قارئین کے لیے شعر کتنا ہی فصیح کیوں نہ ہو, اس پر غور کرنے سے معنی کی سطح بلند ہو جاتی ہے. شعر پر غور کرنے سے شعر میں نہیں قاری میں اضافہ ہوتا ہے. اس غرض سے شہاب صاحب کی کتاب جب تک یہ چمک کو بغور پڑھنے کی اپنی سی کوشش کی, اور چاہا کہ آج کی حد تک کچھ نکات آپ کے سامنے بھی پیش کیے جا سکیں. ظاہر ہے کہ بات جب ایک شاعر اہل بیت کی ہو تو ہمارے سامنے انتہائی سنجیدگی کے سوا دوسرا کوئی راستہ نہیں رہتا. مضمون ہی جب ادب و تنقید سے متعلق ہو تو زبان کا اصطلاحاتی ہو جانا عام سی بات ہے. مضمون بہت ثقیل نہ ہو جائے, اس لیے جگہ جگہ شہاب صاحب کے اشعار کو شامل مضمون رکھا ہے. کہتے ہیں کہ انسان عالم صغیر ہے اور کائنات عالم کبیر, لیکن اس عالم کبیر کو ہم عالم صغیر ہی کے آئینے میں دیکھ سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بیشتر ادب کا موضوع خود انسان ہے, مگر بات جب رسائی ادب کی ہو تو ادب انسان کامل کی بات کرنے لگتا ہے. مگر بات جب رسائی ادب کی ہو تو ادب انسان کامل کی بات کرتا ہے. اگر عام طور سے ادب خلقت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے تو رسائی ادب وجہ تخلیق کائنات کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ عام ادب میں بے قرار نفوس کی بے اختیاری جھلکتی ہے تو رسائی ادب میں نفس مطمئنہ کا ثبات. دو کہ علم و فن کسی بھی شکل میں کیوں نہ ہو, ان کے حصول کے لیے بڑی محنت بڑی ریاضت درکار ہے, مگر رسائی ادب کے لیے سب سے اہم منزل معرفت کی ہے. معرفت کے بغیر اس وادی میں انسان کا قدم ناممکن ہے. یہاں آگہی کے معنی ہی در اہل بیت پر حاضری کے ہیں. جو شہر علم کے در تک نہ کھینچ کر لائے, شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو شہر علم کے در تک نہ کھینچ کر لائے وہ چیز اور ہی کچھ ہوگی, آگہی کیسی. اسی تسلسل میں ایک شعر اور دیکھ لیجئے. اجالا کیسا تمنائے روشنی کیسی, نہ ہو علی کی محبت تو زندگی کیسی. یہ شعر ڈاکٹر یاسین صاحب چاہیں تو وہ بھی نوٹ کر لیں. اجالا کیسا تمنائے روشنی کیسی,
نہ ہو علی کی محبت تو زندگی کیسے. دراصل شاعر اہل بیت کی فکر اطمینان و یقین سے عبارت ہے اور اس کا اہم ہر آن بے یقینی اور بدگمانی کو للکارتا ہے. وہ جن کو سیکھ کے مسجود ہو گئے آدم، خدا کا شکر مجھے بھی وہ نام آتے. شاہ صاحب کا عقیدہ ایسا ہی ہے کہ وہ جن کو سیکھ کے مسجود ہو گئے آدم، خدا کا شکر مجھے بھی وہ نام آتے ہیں. یہ سچ نہیں ہے، یہ سچ نہیں ہے تو مجھ سے مباہلہ کر لو. مباہلے میں یہی 5 نام جن کو سیکھ کے مسجود ہو گئے آدم، خدا کا شکر مجھے بھی وہ نام آتے ہیں. یہ سچ نہیں ہے تو مجھ سے مباہلہ کر لو. مباہلے میں یہی 5 نام آتے ہیں. پہلے شعر میں خدا کا شکر جہاں عرفان نعمت ہے وہیں دعوی ایمان بھی، اور اس پر آدم کے مسجود ہو جانے کی دلیل صاحبان ایمان کے لیے عظیم اطمینان کا باعث ہے. بعد کے شعر میں ایک رجس کی سی کیفیت ہے، ایک للکار سنائی دیتی ہے. مباہلے کا لفظ حق کا اعلان فتح بھی ہے اور باطل کا اقرار شکست بھی. شاعر اپنے منصب کو پہچانتا ہے، وہ اس نعمت خداوندی پہ نازاں و شاکر بھی ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ ایسا کیوں کر ممکن ہوا. شاہ صاحب کہتے ہیں کہ خورشید بکف ہم ہیں غم شے کی بدولت. خورشید بکف ہم ہیں غم شے کی بدولت، ذرہ بھی نہ ہوتے جو عزادار نہ. خورشید بکف ہم ہیں غم شے کی بدولت، ذرہ بھی نہ ہوتے جو عزادار نہ. اس خورشید بکف عزادار شاعر کا طرز سخن کیا ہے؟ دوران مطالعہ یہ بات بہت اہم تھی، مگر شہاب صاحب نے یہ مشکل بھی خود ہی آسان کر دی. آپ فرماتے ہیں کہ طرز سخن شہاب وہی معتبر ہے جو سب سے ملا جلا بھی ہو، سب سے جدا بھی ہو. بیک وقت ملا جلا بھی ہو اور جدا بھی ہو کہہ کر شہاب صاحب نے ادبی تنقید کے کئی ابواب کو کوزے میں بند کر دیا ہے. یعنی کلاسیکی انداز کی اہمیت، مضامین کا تنوع اور خیال کی تازہ کاری طرز سخن کا اعتبار قائم رکھنے کے لیے لازم و ملزوم ہے. طرز سخن کا سب سے ملا جلا ہونا یعنی روایت سے جڑا ہونا، اور سب سے جدا ہونا یعنی خیال کی تازہ کاری اور مضامین کا تنوع. دراصل کسی بھی زبان کے موجودہ ادب کی تفہیم اس کے روایتی یا کلاسیکی شعور کے بغیر ممکن نہیں. شعر کی مکمل تفہیم فقط لغت میں الفاظ کے معنی دیکھ کر نہیں کی جا سکتی، کیونکہ شعر میں الفاظ معنی کی پوری تاریخ کے ساتھ آتے ہیں. معنی کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے اسطوراتی تنقید یا قاری کا عالمانہ تخیل یا ایجوکیٹڈ امیجنیشن جیسے مباحث کو چھیڑنا یہاں میرا مقصود نہیں. فقط غالب کے ایک مصرے سے بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. بہت ہی مشہور مصرع ہے کہ کس کے گھر جائے ہے سیلاب بلا میرے پاس. اس میں سیلاب بلا کی پوری شدت محسوس کرنے کے لیے ہمارا لاشعور طوفان نوح کی شدت کو اپنے ساتھ لے کر آ جاتا ہے. سیلاب خود ایک بلا ہے، اس کے ساتھ بلا لگا کر غالب جو شدت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں وہ طوفان نوح کی طرف اشارہ کرتی ہے. گو کہ یہاں سیلاب بلا طوفان نوح کا بیان نہیں ہے، مگر سیلاب بلا اپنی ایک تاریخ رکھتا ہے اور ہمارے شعور میں اپنی پوری تاریخ کے ساتھ داخل ہو رہا ہے. غالب کے اس سیلاب بلا کی طرح
ہر بڑے شاعر کے ہاں اکثر مصروں میں کوئی بنیادی لفظ یا ان سے بنی ہوئی ترکیب ہوتی ہے جو ایک کوڈ کی سی طرح ہوتی ہے جسے ڈی کوڈ کیے بغیر خیال کی اس گتھی کو سلجھایا نہیں جا سکتا۔ ہم شعر کی بہتر تفہیم نہیں کر سکتے۔ یوں اگر ہم غور کریں تو ہر لفظ لغوی حدود سے نکل کر اسطورائی اور استعاراتی حدود میں داخل ہو جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ عصری ادب کا شعور روایتی ادب کے شعور کے بغیر ممکن نہیں، کیونکہ روایت ہی معنی کی تاریخ مرتب کرتی ہے اور اس کے بغیر معنی کی ترسیل ممکن نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ شہاب صاحب نے اپنے تنقیدی نظریے میں اس بات کو بڑی اہمیت دی ہے کہ اشعار کی تفہیم احسن طور پر ہو سکے، ابلاغ شعری مقدم رہے، طرز سخن کا سب سے ملا جلا ہونا اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اسی تنقیدی نظریے نے شہاب صاحب کو فصاحت کا شائدہ بنا دیا۔ جب تک یہ چمک شروع سے آخر تک فصیح انداز بیان سے عبارت ہے، انیس و انس و مونس سے جو ہو کر آئی ہے ہم تک، انیس و انس و مونس سے جو ہو کر آئی ہے ہم تک، شہاب اشعار میں ایسی فصاحت کس کے بس میں ہے۔ شہاب صاحب اشعار میں روانی کے قائل ہیں اور اس کے لیے کلام انیس کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ سامنے رکھنا کلام میر انیس اپنے شہاب، فرض یہ سنت ہے شعروں میں روانی کے لیے۔ فرض یہ سنت ہے شعروں میں سامنے رکھنا کلام میر انیس اپنے شہاب، فرض یہ سنت ہے شعروں میں روانی کے لیے۔ شہاب صاحب نے جس فصاحت اور روانی کا ذکر کیا، ان کا کلام اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کتاب میں شامل پہلے ہی کلام کے چند اشعار ملاحظہ ہوں جو فصاحت اور روانی اور دیگر کئی محاسن شعری کی اعلیٰ مثالیں پیش کرتے ہیں۔ سینہ ماتم گساراں ہوتا جاتا ہے کشاد، خون سے گلکاری کے دن آئے محرم آ گیا۔ قوت باطل کی افکار ملامت پوش پر، مصرع دیکھیے گا کہ قوت باطل کی افکار ملامت پوش پر ضربت کاری کے دن آئے محرم جو گزر جاتے ہیں پلکوں کے جھپکنے میں، وہی تیز رفتاری کے دن آئے محرم آ گیا۔ شاعران حق پہ برسا ابر رحمت پھر شہاب، پھر قلم کاری کے دن آئے محرم آ گیا۔ سینہ ماتم گسارا اور خون سے گلکاری محرم کی پوری تصویر پیش کر رہے ہیں۔ مصرے میں روانی ردیف کا قافیے میں پیوست ہونا اور روزمرہ کا خیال شعر کو سہل ممتنع کے حسن سے آراستہ کر رہے ہیں۔ محرم جیسی عظیم فضا کو اتنا سہل کر کے پیش کرنا بظاہر یہ کام آسان لگنے لگے، یقیناً بڑی شاعری کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ آسان کہنا مشکل ہے اور مشکل کہنا آسان۔